الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ آپ نے چند جمعہ مبارک سے، یعنی کئی جمعہ مبارک گزر چکے ہیں، ایک ہی آیہ مبارکہ کے تحت آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور وہ آیہ مبارکہ سورۃ توبہ کی 112 نمبر آیہ مبارکہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کون ہیں جو میرے محبوب ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، کس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے ولی بننے کا طریقہ بیان کیا کہ تم کس طرح میرے محبوب بن سکتے ہو۔ ویسے یاد رکھیے، آپ سارے کے سارے اور آپ کے گھر والے، قبیلے والے الحمدللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہیں۔ ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن پاک کھلا پڑا ہے، آپ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ کبھی ولی کا معنی ہوتا ہے آقا، کبھی ولی کا معنی ہوتا ہے بھائی، کبھی ولی کا معنی ہوتا ہے غلام، نوکر۔ اسی سے لفظ مولا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک عالم دین کے لفظ مولانا استعمال کرتے ہیں تو معنی کیا لیتے ہیں؟ ہمارے آقا۔ مولانا ہمارے آقا۔ رب ذوالجلال کے لفظ مولانا، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین آقا، مددگار، بہترین معاون، بہترین حمایت فرمانے والا، یہ سارے ولی کے معنی ہیں، مولا کے معنی ہیں۔ کبھی مولا کا معنی ہوتا ہے غلام۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم کے صحابی ہیں، ان کا اصل نام ہی گم ہو گیا۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ ایک سفر میں یہ رسول رحمت کے ساتھ تھے، ایک آدمی کا بوجھ تھوڑا سا زیادہ تھا، اٹھا کے چلا جاتا تھا، کہنے کہ مجھے پکڑا دی، سر پہ رکھ دیا۔ دوسرا کہنے لگا، دوسرے کے پاس بھی تھا، کہنے کہ مجھے پکڑا دے، وہ سر پہ رکھ دیا۔ کئی آدمیوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ حضور فرمائیں گے تم تو سفینہ ہو، تم تو کشتی ہو، جتنا چاہو بوجھ لاد دو۔ ان کا نام ہی سفینہ ہو گیا۔ ان کا اصل نام اتنا بھول گیا کہ پتہ ہی نہیں اصل نام کیا ہے، نام ہی سفینہ ہو گیا۔ عام لوگوں کو کوئی نہیں پتہ کہ ان کا اصل نام کیا ہے، سوائے محدثین کو جن کی تحقیق ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، سفینہ راستہ بھول گئے۔ ایک قافلہ میں تھے، اس زمانہ میں لوگ قافلے کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، 10 12 15 20 40 50 افراد اکٹھے سفر کرتے تھے، کیونکہ اس زمانہ میں جنگل بھی بہت بڑے بڑے تھے، اور جنگلوں میں درندے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، راستے میں ڈاکو بعض اوقات مل جاتے تھے۔ تو بڑا قافلہ ہوتا تو ڈاکو کچھ احتیاط حملہ نہ کر پاتے، کیونکہ ان کے ساتھ مسلح افراد موجود ہوتے، سیکورٹی والے۔ راستے میں کبھی کبھی ایسے ہوتا، بڑا قافلہ ہوتا 40 50 افراد پر مشتمل یا 20 25 افراد پر مشتمل، تو قافلہ میں کسی آدمی کو کوئی حاجت ضروریہ پیش آتی
مثلا پیشاب یا پاخانہ وغیرہ، وہ خیال کرتا میں قافلے والوں کو کیا کہوں، ذرا ٹھہرو یا میں فارغ ہو جاؤں، تو قافلے والے غصہ کریں گے، چلو میں جلدی جلدی فارغ ہو کے قافلے کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ اس طرح کبھی کبھار کوئی ایسی غلطی ہو جاتی یا سبب بن جاتا، قافلہ دور نکل جاتا اور پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا قافلہ کدھر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفینہ قافلہ میں آ رہے تھے، کسی ضرورت کی وجہ سے دائیں بائیں کہیں گئے تو قافلے والے چلے گئے اور ان کو قافلے میں شمولیت نہ مل سکی، یہ پیچھے رہ گئے، گم ہو گئے، اب بڑے پریشان تھے۔ حضرت سفینہ خود بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، خطبہ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سفینہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کدھر جاؤں، راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، جنگل بیابان اور ریتیلا علاقہ ہو تو وہاں تو قدموں کے نشان بھی نہیں ہوتے کہ پتہ چل جائے کہ کدھر کو قافلہ گیا تھا، ہوا چلتی ہو تو۔ اور میں بڑا پریشان تھا کہ اب میں کدھر جاؤں، دائیں جاؤں، بائیں جاؤں، سامنے جاؤں، پیچھے جاؤں، میں تو سب کچھ بھول گیا۔ اتنے میں اچانک ایک شیر نکل آیا، اور اب یہ جانتے ہیں کہ شیر درندہ ہے لیکن یہ کٹھے ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا، بھیڑ بکریاں کا کٹھا ریوڑ ہونا یا جانور کو ان پر حملہ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایک جدا ہو جائے پھر اس کا تعاقب کرتا ہے۔ میرے کریم آقا نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا تھا، مسلمانوں جماعت نہ چھوڑنا، جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے بھیڑیوں کا خوراک بن جایا کرتی ہے، جماعت کے ساتھ رہنا، میرے نبی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سفینہ بچھڑ گئے تھے، شاید شیر نے قافلے کو دیکھا ہوگا مگر اس کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی ہوگی، تنہا آدمی کو دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اب وہ اپنے جسم کو سکیٹ آتا چھلانگ لگانے کے لیے، حضرت سیدنا سفینہ نے شیر کو دیکھا تو ڈر گئے کہ اب میں کیا کروں گا، بھاگ کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کروں گا تو یہ ایک جس میں مجھے پکڑ لے گا، مجھے بھاگنے نہیں دے گا، ہتھیار کوئی پاس نہیں ہے، آج کل تو خیر وہ آتشی ہتھیار ہے نا، بندوقیں وغیرہ، اس زمانہ میں تیر یا تلوار یا نیزہ ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی بھی صورت نہیں تھی بچ نکلنے کی۔ اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ میں اس کو کیوں نہ ہو اپنا تعارف ہی کروا دوں۔ میں کہ یا بہارس، اوے جنگل کے چوکیدار، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حملہ کرنا چاہتا ہے نا، یاد رکھ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اگر تو مجھے قتل کر دے گا، کھا جائے گا، تیرا پیٹ تو بھر جائے گا، مگر رسول اللہ کو دکھ ہوگا کہ میرے غلام کو شیر نے چیر پھاڑ کے کھا لیا۔ یاد رکھنا میں رسول اللہ کو غلام ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم حدیث مبارکہ میں ہے، سفینہ فرماتے وہ کتے کی طرح دم حالاتا وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا بے حیا ہے وہ شخص جس کو رسول اللہ کا بھی حیا نہیں ہے۔ جانور نے بھی رسول اللہ کا حیا کیا، اس کو بھی شرم آ گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر حملہ نہ کروں، یہاں مولا بمانی غلام ہے۔ یہاں سے سفینہ نے کہا میں مولا رسول اللہ ہوں، رسول اللہ کا مولا ہوں، مراد کیا ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے وہ شیر تھوڑی دیر میرے قریب آیا بیٹا، پھر اس نے سر ہلایا جس طرح مجھے اشارہ کر رہا ہو کہ میں جانتا ہوں قافلہ کدھر ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیر میرے پہلو میں جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ شیر کے پہلو میں جا رہے تھے، سفینہ کے پہلو میں شیر جا رہا تھا۔ شیر غلام ہے، سفینہ اس کے آقا ہے، رسول اللہ کا جو غلام ہے وہ ان کا آقا، شیر ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، سفینہ فرماتے ہیں اگر کسی بھی جھاڑی سے، میں جا رہا تھا، میرے ساتھ شیر جا رہا تھا، کسی بھی جھاڑی سے کسی جانور کے غرانے کی آواز آتی یا سرسراہٹ، جس طرح سانپ وغیرہ ہوتا ہے سرسراہٹ کی آواز آتی، شیر چھلانگ لگا کر جھاڑی کی طرف متوجہ کے غراتا، گویا کہتا خبردار باہر نہ نکلنا، جانتا نہیں کہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ یہاں مولا بمانی غلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں یار
جس کا میں دوست، جس کا میں آقا، اس کے علی بھی آقا ہے۔ یہاں مولا کا معنی دوست اور آقا ہے۔ ولی کبھی وارث کو کہا جاتا ہے کہ میت کے اولیاء کون ہیں، ولی کون ہیں۔ کبھی نکاح کے موقع پر پوچھا جاتا ہے بیٹی کا ولی کون ہے۔ یہاں ولی بمانی وارث ہے، یعنی ولی کے کئی معنی ہیں۔ عام طور پر جب لفظ ولی اللہ کہا جاتا ہے تو مراد لیا جاتا ہے اللہ کا دوست۔ کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میرا اللہ قرآن کی میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت ایمان والا کسی سے بھی نہیں کرتا جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے گرامی قدر فرماتے، صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان ہے، بالکل ابتدائی حدیث مبارکہ میں ہے، 11-12 یا 12-13، چھاپے کے اعتبار سے آگے پیچھے نمبر ہو جاتے ہیں۔ دو حدیثیں، ایک کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک اور ایک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، فرماتے ہیں اشارے گرامی قدر والذی نفسی بیدہ، دنیا والوں سن لو، اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ کرام حاضر تھے، میرے نبی صحابہ سے مخاطب تھے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی احساس ہو جائے۔ میں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، سن لو مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے دستے قدرت پہ میری جان ہے، تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ سے فرما رہے ہیں جو آفتاب رشد و ہدایت ہیں، جو آسمانی رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم اس اللہ کی جس کے دستے قدرت پہ مجھ محمد کی جان ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا میرے نبی جھوٹی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ سرزد ہی نہیں ہوتا، بلکہ حق یہ ہے، میرے سامنے قرآن پر کھلا پڑا ہے، میرا ہاتھ قرآن کریم پر ہے، پوری کائنات میں اللہ نے میرے نبی سے سچا پیدا ہی نہیں کیا۔ پوری کائنات اللہ نے میرے نبی سے سچا کوئی پیدا نہیں کیا۔ اتنی سچی ہستی وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، ذرا خود غور کر لیجیے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاؤں نا تو جن کے دل میں میری ذرا بھی عقیدت ہے نا، وہ کہے گا یار شاہ صاحب تو کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتے، میری حیثیت کیا ہے، قسم میرے نبی نہیں اٹھائی۔ پھر اگر دل میں محبت ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرے نبی کیا فرماتے قسم اٹھا کر، لا یؤمن احدکم، تمہیں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک وہ اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے۔ جس کو میرے نبی فرمائے ایمان والا نہیں ہے، پورا زمانہ زور لگاتا رہے، وہ ایمان والا نہیں کہوا سکتا۔ اور دوسرے حدیث پر کہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے قبیلے خاندان سے، تایا چاچا نانا دادا، اپنی پارٹی کے لیڈر، سارے انسان بشمول تیری اپنی ذات کے، جب تک سب سے بڑھ کر تو مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا، ایمان والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ جتنی نمازیں چاہے پڑھ، جتنے روزے تیرا جی چاہے رکھ، جتنے تو جی چاہے حج کر، زکاتیں دے، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے، کافروں سے لڑائی کرتا ہوا، اللہ کی عزت کی قسم تو ایمان والا نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت معراج کو نہیں پہنچتی۔ بارگاہ سات امام میں منافق حاضر ہوتے تھے، میرے کریم آقا کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، دیکھنے والے ان کو بڑا پکا ایمان والا سمجھتے تھے۔ وقت زیادہ ہونے کا اندیشہ نہ تھا، بس سورۃ المنافقون کا ترجمہ آپ کو سنا تھا، آپ پڑھ لیں۔ کون سی سورت میں نے کہی ہے بھلا؟ سورہ منافقون، آپ اس کا گھر جا کے مطالعہ کر لیں۔ دیکھنے میں وہ پکے ایمان والے، اتنے
والے پکے، میں اور تو کون ہوں پہچاننے والے، میں اور تو کس بات کی مولی، ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارا شعور کہاں، بہت پستی میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عزت و عظمت کے اعتبار سے اتنی بلندی پہ فائز ہیں، میرے نبی دیکھ کے فرمایا کرتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست سے قدم میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ ہی چھوڑ جایا کرتا ہے، اس کی جرت نہیں کہ تیرا مقابلہ کر، تیرے سائے سے بھی شیطان دوڑتا ہے، آپ بھی شیطان سے ڈرتے ہیں، میں بھی شیطان سے ڈرتا ہوں، اس کی خباثت سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا کہ مجھے ماریں گے۔ اتنی عزت والے، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ صاحب الہام ہیں جن کو اللہ کی جانب سے الہام کیا جاتا ہے، میں نبی فرمانے کے عمر انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر اس لائق تھے کہ اس کو نبوت عطا کر دی جاتی۔ غور کیجئے، حضرت فاروق اعظم کا بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ سن 6 نبوی میں حضور کو اعلان نبوت فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 6 سال ہو گئے تھے حضور کو اعلان نبوت فرمائے جب حضرت عمر ایمان لے کے آئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے میرے ایمان لانے پر مسلمانوں کے عدد کا 40 عدد پورا ہوا ہے، 40 عدد پورا ہوا میرے ایمان لانے پر۔ تو 6 سال میں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے؟ تقریباً 40 مرد۔ حضرت عمر 12.5 سال کے قریب خلافت ہے اور 53 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ حضرت عمر نے فتح کر لیا۔ ذرا دیکھو کہ میرے نبی کے غلام کے دور سعادت میں اسلام کتنی وسعت کے ساتھ پھیلا ہے۔ وہ عمر اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اتنے مرتبے والے صاحب الہام، انہیں کے زمانے کی بات ہے۔ میرے کریم آقا دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ بعد میں زمانہ آیا تھا سیدنا صدیق اکبر کا، یہ زمانہ بھی بیت گیا، پھر زمانہ آیا تھا حضرت عمر کا، اور حضرت عمر میں چونکہ زمانے برکت نشان میں اسلامی سرحدیں بہت وسیع ہو گئی تھیں، مختلف علاقوں میں آپ نے گورنر مقرر کیے تھے اور گورنر بھی بہت زیادہ تھے، تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ میرے نبی کے بھیدوں کے واقف ہیں، صاحب سر رسول ان کو کہا جاتا ہے۔ رسول رحمت نے اپنے بھیدوں سے ان کو مطلع فرمایا تھا کہ منافق کون ہے کون نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا کن کو بلایا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمانے کہ حذیفہ مجھے بتا جن لوگوں کو میں نے گورنر عامل مقرر کیا ہے ان میں کوئی منافق بھی ہے؟ میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں بھلا؟ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، امیر المومنین آپ تھے عمر۔ فرمانے کہ کوئی ایسا ہے جو منافق ہو جس کو میں نے گورنر بنایا؟ تو حذیفہ فرماتے راوی حذیفہ ہے کی اور حدیث بار کا یہ حضرت اثر سے کہتے ہیں صحابی کا واقعہ۔ حضرت حذیفہ فرمایا کہ ہاں اے عمر ہے ایک ایسا آدمی جس کو تم نے گورنر مقرر کیا، حالانکہ وہ کون ہے؟ منافق ہے، میرے نبی نے نام لے کے بتایا تھا وہ منافق ہے اور تو نے اس کو گورنر مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ حذیفہ اس کا نام بتا کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے کہ نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیوں؟ حذیفہ کہنے کہ یہ رسول اللہ نے مجھے بھید کی بات بتائی تھی، فرماتا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے کریم ہیں میرے آقا، منافقوں کی بھی عزت رکھ رہے ہیں۔ رب نے بتا دیا محبوب فلاں فلاں منافق ہے، محبوب نے بھی بتا دیا مگر بتا لوگوں کو نہ بتانا، اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں بتاؤں گا، رسول رحمت نے فرمایا تھا نہیں بتا رہا اس کا نام۔ حضرت حذیفہ فرماتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، اگلے دن حضرت عمر نے اس کو معزول کر کے نیا گورنر لگا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہو گیا ہوگا اور آپ نے جان لیا ہوگا۔ پھر منافق کی پہچان کیا تھی؟ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں تھی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، وہ اپنی ماں، اپنی اولاد، اپنے باپ سب سے بڑھ کر جب تک مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں ہے اس وقت تک وہ صاحب ایمان۔
ساری کہہ دو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ میرے نبی کا زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ اپنی طرف سے کہوں تو مجرم ہوں، میری کیا جرت ہے کہ میں اسلام کے فیصلے اپنی زبان سے کر دوں کہ ایسے ہے جی ایسے ہے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں اعلیٰ ترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، یہ حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر بعد والوں کا زمانہ، پھر بعد والوں کا زمانہ۔ کائنات ہستی میں جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ زمانہ رسول اللہ کے، اس لیے کہ ساری مخلوق میں اللہ نے جن کو بھی پیدا کیا، میرے نبی مخلوق ہیں، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق میرے نبی، ایسے ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے والے میرے نبی ہیں، سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، سب نبیوں کی اہل بیت میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والی اہل بیت میرے نبی کی ہے، سارے نبیوں کے شہروں میں سب سے اعلیٰ شہر میرے نبی کا، سارے زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ میرے نبی کا۔ تو میرے نبی کے زمانے میں کتنے منافق تھے جانتے ہیں نا؟ ہزاروں کی تعداد میں منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں کی تعداد کچھ کم نہ تھی، اور چھپے ہوئے کتنے تھے؟ حضرت عمر بھی پہلی نظر نہ پہچان سکے تھے کہ یہ منافق ہے، تو اور میں کس بات کی بولی ہے؟ جب اس اعلیٰ ترین زمانے میں اتنے منافق تھے تو آج بدترین زمانے میں کتنے منافق ہوں گے؟ ذرا غور کر لیں کتنے منافق ہوں گے۔ تو یہ خوشخبری منافقوں کو نہیں، ایمان والوں کو ہے۔ یہ خوشخبری جس کا ذکر ابھی آپ سنیں گے یہ ایمان والوں کو ہے، منافقوں کو نہیں ہے۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ ہے خریدار ایمان والوں کا، اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا، سبحان اللہ۔ کیا؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا۔ کس طرح؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے جان مال کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دیا، اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ بحمدللہ آپ قبل عزیز کے تحت کو سن چکے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کافروں کے ساتھ، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس کی رضا کی خاطر؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پس کبھی وہ خود قتل کر دیتے ہیں اور کبھی قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی کبھی وہ کافر کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی خود مرتبہ شہادت پا لیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اس بات پر اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ کیا ہے بھلا؟ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی رب نے وعدہ کیا، انجیل میں بھی وعدہ کیا اور قرآن میں بھی وعدہ کیا۔ اور اے قرآن کے قاری تھوڑا سا غور کر، ومن اوفا بعہدی، کون ہے ومن اوفا بعہدہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کے چند اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ بطور مثال آج کل کا سیاسی وعدہ جو جھوٹ، منافقت، مکر اور فریب پر مشتمل ہوتا ہے، وہ سیاست دان جان بوجھ کے وعدہ کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے میں نے پورا نہیں کرنا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ وعدہ کیا، وہ تو سیاسی وعدہ تھا، اس کی حمیت نہیں ہے۔ یعنی وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکر، دغا، یہ سیاسی وعدہ ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام کیا ہے؟ کیونکہ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹے پر اللہ کی وہ وعدہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، اور دوسرا عذر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔
بطور مثال وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا، بطور مثال کسی نے کہا کہ میں جامع مسجد ابرار میں جمعہ پڑھنے کے لیے آؤں گا، مگر وہ نہ آ سکا، بیمار ہو گیا، مہمان آ گئے، جس گاڑی پہ آ رہا تھا اس پہ کوئی نقص آ گیا یا کوئی سبب بن گیا، اور بعض اوقات وہ دنیا سے ہی چلا گیا، وعدہ نہ پورا کر سکا، یہ اس کا عذر ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا۔ تیسری صورت کبھی لالچ بھی ہوتی ہے کہ آپ کہا تو اس نے کہ میں جامع مسجد ابرار میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا، کوئی یار اس کو ملا، کہنے کہ نہیں یار فلاں جگہ جاتے ہیں اور میں تجھے 1000 روپے بھی دوں گا یا تجھے میں فلاں چیز دوں گا، وہ لالچ میں آ کر ادھر چلا گیا، یعنی کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا، یہ بندے میں عیب ہے، رب کی جانب عیب کی نسبت کرنا کفر ہے، اللہ کی میں کوئی عیب نہیں، اس کی ذات سبحان ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر وعدہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ اسے کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، سبحان ہے، اس کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے، تیری میری عقل، تیرا میرا فہم و شعور بہت پیچھے ہے، اللہ کی قدرت بہت بلند و بالا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جس کا وعدہ اللہ کے وعدے سے زیادہ پورا ہو، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، محبوب ان کو خوشخبری سنا دو، تم کو مبارک اس بیعت کی، نہ اس خرید و فروخت کی جو تم نے اپنے رب کے ساتھ خرید و فروخت کی ہے، اس کی تمہیں مبارک ہو، اس کی تمہیں مبارک ہو، میرا اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یاد رکھو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں گلشن سے یہاں واپس آ رہا تھا تو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا گاڑی میں، سوال کر رہا تھا کاروبار کے سلسلہ میں، تو میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا، دیکھیے ابھی چونکہ وہاں سن کے آئے ہیں وہ میری گفتگو، میں نے ان کو یہ جملے کہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا رب کے ساتھ خرید و فروخت شروع کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی۔ پھر کیا ہوگا؟ کامیابی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ تم حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہو اور کہو کہ میں حکومت کو یہ چیز سپلائی تو کروں گا مگر بل بڑی مشکل سے ملتا ہے نا، ایسے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رشوت دینا پڑتی ہے، بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے، بل بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن اگر وزیر خزانہ تمہارا یار ہے تو جی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں کاروبار کرتا ہوں، وزیر اعظم میرا یار ہے، ملک کا پریزیڈنٹ میرا یار ہے، میرا بل تو سب سے پہلے ملے گا، ذرا سوچ جب تو کام کرے گا اپنے رب کے ساتھ تو پھر فکر کا ہے گا، پھر فکر کا ہے گا، پھر دل کھول کر اس کی رضا کے لیے خرچ کر، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کتنا عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں۔ آیا بارکہ نمبر 112 میں، یہ پہلی آیا بارکہ میں 111 تھی، 112 میں جو کئی جمعوں سے، شاید مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کئی جمعے سے جو موضوع گفتگو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے التائبون، پہلی بات ان کی کیا ہے؟ وہ رجوع کرنے والے ہیں۔ توبہ کا کیا معنی میں نے بتایا تھا؟ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، اس راستے کو چھوڑ کر اس کے برعکس راہ کو اپنا لینا۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کا پروگرام تھا کہ میں فیصل آباد جاؤں گا، آپ بیٹھ کے ایک ایسے آپ علاقے تھے، وہ ناواقف تھے، لابلد تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ مانا والے گئے ایک گاڑی میں بیٹھ کے فیصل آباد جانے کے لیے، مگر آپ کھرڑے والے پہنچ کر آپ نے پوچھا بھی فیصل آباد کب آئے گا؟ تو آپ کے ساتھی نے کہا بھائی تو غلط گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، یہ گاڑی فیصل آباد کو نہیں جائے گی۔ آپ وہاں رونا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، ہائے میں مر گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط گاڑی میں بیٹھ گیا۔
وہ آدمی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو ہلاک کہے گا بے وقوفی نہ کر، رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں، اس گاڑی سے اتر کر اس گاڑی میں بیٹھ جائے. یہی ہے نا، تنہا رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے. عملی طور پر اس گاڑی سے اتر اس گاڑی میں بیٹھ جا، فیصل آباد چلا جائے گا، مگر اسی گاڑی میں بیٹھا رہے اور روتا رہے لاہور تک، فیصل آباد پہنچ جائے گا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ اس کام کو چھوڑ کر دوسرے جہنم کی راہ کو چھوڑ کر جنت کی راہ اختیار کرنا، رب کی ناراضگی کو چھوڑ کر رب کی رضا کی راہ اختیار کر لیں. میرا اللہ فرماتا ہے وہ جو میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ سب کو چھوڑ کر میری جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. التائبون، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور حق بھی یہ ہے، تم کہیں سے کوئی چیز خریدنی یا بیچنی چاہو، کسی دکان پہ چلے جاؤ تو دکاندار کی جانب متوجہ ہوئے بغیر اس کی جانب پش کر کے دوسرے منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ جی میں خرید و فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں. دکاندار کیا کہے گا؟ ارے پگلے، پہلے میری جانب متوجہ تو ہو، رب سے تم نے خریداری کرنی پھر اس کی جانب متوجہ ہو جائے گی. اپنی توجہ کا مرکز، توجہ کا محور اپنے رب کی ذات کو بنا لیجیے. العابدون، وہ عبادت کرتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ ہر حال میں اپنے رب کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ نے سچ کہا. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. عبادت میں آپ کو ایک مثال دے کے پھر سمجھاؤں گا. کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ پورا، میں نے کہا کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں، جنہوں پہلے نہیں سنا ہوگا، اس لیے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. آپ کا جی چاہا کہ میں نے پانی پینا ہے، آپ نے گلاس میں پانی ڈالا یا گلاس پکڑا اور ذہن میں یہ لے کے کہ پانی میرے نبی نے بھی پیا تھا، میں بھی پی رہا ہوں، میں اسی طرح پیوں گا جس طرح میرے نبی نے پیا ہے. بتائیے پانی پینا عبادت ہوگی کہ نہیں؟ کھانا کھانا، مگر ہر حال میں نہیں. ہمارے یہاں ایک رواج ہے آج کل، وہ بیاہ شادی کے موقع ہیں، میں بھی جاتا ہوں میرے حال میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، اور عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے کھانا کھل گیا. حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کھانا نہیں کھلتا، کھانا وہیں پڑا رہتا، بندے کھلتے ہیں. حقیقت ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. کھانا وہاں رکھا ہوتا ہے، اس پہ کوئی رسی نہیں باندھی ہوتی، اس کو کوئی تالا نہیں لگایا ہوتا. کھانا نہیں کھلتا، بندے کھولتے ہیں. اور کس طرح کھولتے ہیں؟ جس طرح جانور کھولتے ہیں. باڑا کھولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کہ جب جانور کھولتے ہیں نا، باڑا کھولتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ بکری ایک دوسرے سے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیے، میری حمایت نہ کیجیے، مسجد میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھتی ہیں دھکے دے دے کر کہ سب سے پہلے چارہ میں کھاؤں. یہی حال وہاں ہوتا ہے. کئی کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، دھکے ملتے ہیں، چمچ جس کے ہاتھ آگے آ گیا اور کئی ہاتھ ہی ڈال لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. پھر ایمان سے بتائیے کھانا کھولتا ہے کہ بندے کھولتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا. شیطان کا ساتھ دیا جاتا ہے. کاش ہے کاش کھانے میں وہ انداز اختیار کیا جو تیرے نبی کا انداز تھا. پھر تیرا کھانا کھانا بھی عبادت ہے. پھر تیرے یہ کھانا نور بن کر تیرے پیٹ میں جائے گا، عبادت بن جائے گی. میں آج صبح حدیث بار کا بیان کر رہا تھا. آج اسی مسجد میں بیٹھا، میرے ساتھیوں کو یاد ہوگا جو صبح نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، یاد ہوگا میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ تو حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائے، اللہ کا ذکر کر کے جائے، اللہ تعالیٰ تجھ کو شیطان سے بچا لے گا، تیری اولاد کو بھی شیطان سے بچا لے گا. عملی عبادت ہوگا. اب بتاؤ عبادت باقی کیا رہ گئی؟ تیرا خالص نفسیاتی عمل وہ بھی عبادت ہے. میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ رات نمازی عشاء پڑھ کے با جماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جا، صبح نماز فجر اٹھ کے با جماعت ادا کر لے، اللہ تعالیٰ تیرا سونا بھی عبادت میں درج فرما دے گا. تھوڑی نگاہ جھکا کے آگے کو تھوڑا سا جھک کے چل، تیرے نبی کی سنت ہے، تیرا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا. تیرا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا عبادت، حوائج ضروریہ کے لیے بیت الخلاء میں جانا
اور اللہ کا ذکر کر کے اندر داخل ہو اپنے نبی کی سنت پر، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہر لمحہ عبادت کر سکتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے کون ہیں؟ العابدون، جو ہر حال میں میری عبادت کرنے والے ہیں، جو ہر حال میں میری عبادت کرنے والے ہیں۔ فرماتا حامدون، میری خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کرم کیا میرے اللہ نے مجھ پر، یہ نعمت دے دی، یہ نعمت دے دی، یہ نعمت دے دی، یہ نعمت دے دی، اور اعلیٰ ترین نعمت میرے نبی کی ذات ہے، مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا لیا۔ وہ حامدون، حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یعنی خوبیاں گنتے ہیں۔ فرماتے ہیں الصائحون، وہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی میں کھانے سے منع کروں رک جاتے ہیں، حکم دو تو کھا لیتے ہیں، روزے دار ہیں۔ الراکعون الساجدون، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ دو چیزوں کا ذکر کر دیا، تنہا رکوع کہہ دیا جاتا پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا، تنہا سجدہ کہہ دیا جاتا پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، بہت دگنا اس کو کہا کہ رکوع بھی کرتے، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور گناہ سے روکتے بھی ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا، ہر باپ سے اولاد کے بارے میں، ہر بیوی سے خامند کے بارے میں، ہر خامند سے بیوی کے بارے میں، ہر بھائی سے بہن بھائیوں کے بارے میں، ہر بہن بھائی سے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں، ہر آقا سے غلام کے بارے میں۔ میرے نبی فرماتے جس کے تحت 3 آدمی ایک رہتے 10 افراد ہیں، وہ کسی مل کا، کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا، کسی بھی شے کا مالک ہے، اس کے ماتحت ہے، اسے بارگاہ رب العزت نے یوں پیش کیا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ پس سے پشت بندے ہوں گے، ایک رہتے پس سے گردن بندے ہوں گے، اللہ اس سے ان کا حساب لے گا۔ اگر اس نے ان کے ساتھ دیانتداری نہ کی ہوگی، ان کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا، بدمعاشی دکھائی ہوگی، اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا، 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جہنم کی تہہ کو جا کے لگے گا، باقی حساب بعد میں لیا جائے گا۔ ہم بڑا شوق رکھتے ہیں ممبر بننے کا، گورنر بننے کا، وزیر بننے کا، پتہ قیامت کے دن چلے گا جب پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہ سے منع کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ فرماتے ہیں میں نے حدیں قائم کر رکھی ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ کون سی حدیں ہیں اور ان کی حفاظت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب جو لوگ ان کو اپناتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا، ان کو جنت کی۔ دوسری جگہ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے، ان چیزوں کو اپنا لیا جن کو ابھی آپ نے سنا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، پھر مرتے وقت تجھے فکر نہیں ہوتی، تجھے غم نہیں ہوتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مرتے وقت جب بندہ مر رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں جنت کے گلدستوں کے گلدستے لے کر، ایک یا دو نہیں بہت سارے گلدستے لے کر، جنت کے پھولوں کے ہار لے کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حد نگاہ تک کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ گھر سے باہر آنا چاہیں، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی عقیدت مند، آپ سے پیار کرنے والے باہر منتظر کھڑے ہوں، کب وہ آئے ہم اس کے استقبال کریں، اس کے گلے میں ہار ڈالیں، اس کو پھولوں کے گلدستے پیش کریں، اور جب تیری موت آ رہی ہوتی ہے تیری روح کے استقبال کے لیے جنت کے فرشتے موجود ہوتے۔ میرا اللہ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ،
ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے سن لے مرنے والے، تجھے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ تجھے کوئی ڈر ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کر جنت میں داخل ہو، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب تو خود سوچ لے کہ تو کیا چاہتا ہے، جب تیری موت آئے تو اس وقت معاذ اللہ تعالیٰ کون سے فرشتے آنے چاہیے، جنت کے کہ جہنم کے؟ یہ آپ خود سوچ لیں۔ میں نے جن آیات مبارکہ کے تحت یہ کئی جمعے پڑھائے ہیں، یہ کون سی آیات مبارکہ ہیں؟ سورہ توبہ کی 111 اور 112، 111 اور 112۔ آپ کے گھر میں قرآن کریم ہوگا، ترجمے والا، تفسیر والا، آپ بار بار پڑھیں اور کوشش کریں کہ میں ویسا بن جاؤں جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔